السلام علیکم، میرا نام حکیم امتیاز دانش ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز پی کے۔ بہت سارے دوستوں نے مہروں کے بارے میں پوچھا ہے کہ جو مہروں کی پرابلم ہوتی ہے، ڈسک کا مسئلہ بن جاتا ہے، بعضوں کا گیپ آ جاتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں جی۔ ایک ہی مرض میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جی وہ کہتے ہیں ہم سے چلا ہی نہیں جاتا، کچھ کہتے ہیں ہم چارپائی پہ پڑے ہیں، میرے مہروں کے مسائل ہیں، اور بعضوں کی وہ ہڈیاں کھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ مسائل تو ہیں، یہ بات نہیں کہ مسائل نہیں ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، مسائل ہیں تو مسائل کا حل بھی ہے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو اس کا حل موجود ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے مسئلے کا حل نہ ہو۔ آپ کو ایک سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ لئیے میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ کا دفتر ہے، اس کا جو بڑا تھا سی او کہہ لو، وہ بندہ نا اس کو مہروں کا مسئلہ تھا، میرے ایک جاننے والا تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ سر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ہر وقت دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، ہاں بیٹے مجھے 6 سال ہو گئے میں میڈیسن کھا رہا ہوں، لیکن واقعی میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ اس میں یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، یہ حکیموں سے بڑا بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کی نا تربیت، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہوتی ہے کہ حکیم جو سٹیرائڈ ڈالتے ہیں۔ اب سارے حکیم تو سٹیرائڈ نہیں ڈالتے، یا سٹیرائڈ وہ حکیم ڈالے گا جس کو اللہ بے کا پتہ نہیں ہے، کک کا پتہ نہیں ہے، وہ اس طرح کی غلط حرکتیں کرتا ہے۔ اب جس کو پتہ ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کو دوائی کون سی دینی ہے، تو وہ تو انشاءاللہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ بہرحال اس نے کہا ایک حکیم ہے میرے جاننے والا، الحمدللہ ہم نے بہت سارے مریض اس کے پاس بھیجے ہیں، اللہ نے شفا دی ہے، تو سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس سے ایک مرتبہ ضرور مل لیں۔ میں کہا اچھا۔ اس نے کہا پہلے میری کال کرواؤ۔ کال کی، میرے سے پوچھنے لگ گیا جی کیا نام ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، کہاں سے پڑھے ہیں، کب سے حکمت کر رہے ہیں۔ میں نے سارا بتایا اس کو، الحمدللہ پڑھا لکھا آدمی، میں کو ایسے تھوڑا۔ میں نے کہا جی میں نے MSc کیا ہوا ہے، میں نے 18-20 سال کالج میں بھی پڑھایا ہے، سارا کچھ اس کو بتایا، اور حکمت بھی تقریباً 20 یا 22 سال تو ہو ہی گئے، سارا کچھ اس کو بتایا۔ پہلے علاج کیا لیں، میں نے کہا بہت سارے مریضوں کا علاج کیا ہے جی۔ اچھا جی ہم آ رہے ہیں۔ اب اس نے گاڑی نکالی، اس نوجوان کو ساتھ لیا، آئے۔ جب میں وہ ادھر میرے پاس آیا نا تو بیلٹ لگا ہوا تھا اسے، اور کہہ رہا تھا حکیم صاحب میں 6 سال سے اس اذیت میں مبتلا ہوں، بیٹے کہ میرا علاج ہو سکتا تو آپ کریں، نہیں ہو سکتا مجھے دھوکہ نہیں دینا۔ میں نے کہا سر میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو، اور آپ اس وقت مایوس ہو چکے ہیں، جس طرح کی آپ لینگویج استعمال کر رہے ہیں نا، اب مایوسی کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ صرف ایک مرتبہ میرے 1 ماہ کا یہ کورس منگوا لیں، بنوا لیں، کھا لیں، انشاءاللہ حکمت پہ آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ کہتا ہے ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ تعالی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا، 1 ماہ کا اس کو کورس بنا کے دیا۔ میں نے اس کو ایک بات کہی تھی، میں نے کہا جی اس مرض سے اگر ہمیشہ کے لیے جان چھڑوانی تو کم از کم 3 ماہ میڈیسن کھانی پڑے گی۔ کہتا ہے حکیم صاحب 3 ماہ کیا، میں تو 6 ماہ کھاؤں گا۔ اب جو بیچارہ اتنے یعنی کہ اس کے ساتھ تکلیف میں گزاری ہو، تو یقیناً وہ دوائی کھانے کے لیے تیار ہے۔ تو بہرحال میں نے ان کو میڈیسن دی، 1 ماہ میڈیسن کھائی۔ وہ جو لڑکا ہے نا اس نے کہا کہ سر 1 ماہ ہو گیا میڈیسن کو، لیکن الحمدللہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بیلٹ بھی اتر گیا ہے اور آپ خود چل کر آتے ہیں، پہلے تو آپ کو پکڑ کر آتے تھے۔ اس نے حکیم کو تو آپ کو 3 ماہ کہی تھی۔ کہتے یار میں الحمدللہ 1 ماہ میں ٹھیک ہو گیا، مجھے کیا ضرورت ہے آگے دوائی کھانے کی۔ اس میں کوئی میرے تکبرانہ الفاظ نہیں ہیں، الحمدللہ میری ایک محنت ہے، میری ریسرچ ہے، میں نے علاج کیے ہیں، تب جا کے اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ تو یہ 1 ماہ میں وہ مریض الحمدللہ ثم الحمدللہ اب اس بات کو بڑا عرصہ ہو گیا وہ ٹھیک ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو،
اگر خدا نہ خواستہ آپ بھی مہروں کے مسائل کا شکار ہیں، آپ کے مہروں کی پرابلم ہے کسی بھی قسم کی ہے، تو آپ ایک مرتبہ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ یہ نمبر آ رہے ہیں اسکرین پہ، ان پہ واٹس ایپ کریں، مجھ سے بات کریں، آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ 1 ماہ کا کورس منگوا کے آپ استعمال تو کریں یار، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اس مرض سے آپ کے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جائے گی۔ شافی ذات اللہ کی ہے، میری صرف محنت اور ریسرچ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ شفا میرے پاس نہیں ہے بھائی، میں تو خود جتنا کمزور ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے اللہ شفا نہ دینا چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اللہ نے قانون ضرور بنایا اور قرآن میں اللہ نے بتایا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے میں نے قانون بنا دیا اور اس قانون کو ہرگز میں تبدیل نہیں کروں گا۔ یہی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ کا ایک مرض ہے، ایک قانون کے تحت ہے نا، کون سا مزاج ہے، کس مزاج کی دوائی دینی ہے، تبھی آپ ٹھیک ہوں گے نا۔ ایسے تو نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور میں نے جناب ایسے دوائیں اٹھا کے آپ کو دے دی اور پھر توکل کروں جی اب شفا مل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ باقی شافی ذات ہے، دینے پہ آ جائے تو مٹی کی پڑیا سے بھی دے دیتا ہے۔ باقی قانون ہے اللہ کا، آپ اس قانون کے مطابق چلیں گے تو ضرور شفا ملے گی، یہ نہیں ہوتا کہ شفا نہ ملے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا اگر یہ مسئلہ ہے تو میرے سے کنٹیکٹ کریں، میرے رابطے میں آئیں، مجھ سے بات کریں، یہ میڈیسن منگوائیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی مسائل جڑے ہوتے ہیں، جیسے دائیں ٹانگ پوری میں درد ہونا جسے عرق نصاب بھی کہتے ہیں، لنگڑی کے درد بھی کہتے ہیں، اس کا اور مزاج ہے۔ ایک بائیں ٹانگ ہے اس میں یہ درد ہو جاتا ہے، اس کا اور مزاج ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں میرے پاس۔ اب کوئی اس طرح کا مریض بھی آتا ہے نا، میں ان سے پوچھتا ہوں کون سی ٹانگ ہے، وہ مجھے بتاتا ہے دائیں ہے یا بائیں ہے، پھر اس کے مطابق دوائی بنا کے دیتے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کریم سے دعا کہ اللہ کریم مجھے آپ کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکت والی، کامیابی والی زندگی عطا فرمائے۔